السلام علیکم۔ نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی قدیم محلے کی تنگ گلیوں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا نام فرحانہ تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 40 سال کی ہوگی، لیکن چہرے پر چترائی اور آنکھوں میں چمک ایسی تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی اس کے مزاج کو سمجھ لے۔ فرحانہ 2 بچوں کی ماں تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس کا شوہر پرانے کپڑوں کی دکان چلاتا تھا اور اس سے گھر کا خرچ آرام سے ہو جاتا تھا۔ کھانے پینے کی تنگی انہیں کبھی نہیں ہوئی، بلکہ اکثر کھانا سب کے کھانے کے بعد بھی بچ جاتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی فرحانہ کے دل میں قناعت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشحالی اور برکت دیکھ کر تلبلا اٹھتی۔ اگر پڑوس کے گھر سے دال کی بھی خوشبو آتی تو اس کے دل میں چنگاری سی بھڑک اٹھتی۔ اگر گلی میں کسی کے بچے نئے کپڑے پہن کر کھیلتے تو فرحانہ کی آنکھوں میں جلن اتر آتی تھی۔ محلے کی عورتوں میں وہ اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرتی۔ جب کسی محفل میں بیٹھتی تو بڑی مٹھاس سے کہتی، بھائی جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہے، ہمیں اسی پر صبر کرنا چاہیے، اور نیکی بانٹنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کے الفاظوں پر کبھی کبھار یقین بھی کر لیتے، مگر جن کے گھروں کے دروازے اس کے پڑوس میں کھلتے تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ عورت اندر سے کیسی ہے۔ یہ اندر سے کچھ اور، باہر سے کچھ اور ہے۔ حقیقت میں وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتی تھی۔ کبھی کوئی غریب بچہ اس کے دروازے پر روٹی مانگنے آتا تو فرحانہ اسے جھڑک کر بھگا دیتی کہ یہاں کچھ نہیں ہے، آگے جاؤ۔ اس کے بچے جو اپنی معصومیت کی وجہ سے ماں کو سچا سمجھتے تھے، اکثر ماں کی سختی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے۔ فرحانہ انہیں بھی یہی سکھاتی تھی کہ دولت بانٹنے سے گھٹتی ہے۔ گلی محلے میں اس کا چہرہ تو مسکراتا تھا، لیکن دل کی گہرائی میں حسد اور لالچ کی گہری لکیریں تھیں۔ محلے میں کوئی خوش ہوتا تو فرحانہ کے دل میں طوفان اٹھ جاتے۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی تو اس کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکان کھل اٹھتی۔ یہی فرحانہ اس کہانی کی اصل کردار ہے، چالاک اور لالچی، باہر سے نیکی کے نقاب میں لپٹی ہوئی۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ محلے کی گلیوں میں دھوپ ایسے برس رہی تھی جیسے آگ کے شعلے اتر رہے ہوں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ اسی تپش کے بیچ ایک اجنبی سا چہرہ دھیرے دھیرے اس گلی میں داخل ہوا جہاں فرحانہ کا گھر تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہ تھا، وہ ایک درویش تھا۔ سفید لمبی داڑھی، ماتھے پر سجدے کا نشان، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے اور پاؤں میں گھسی ہوئی چپلیں۔ اس کا جھولا کندھے پر ٹنگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک کی ریکھائیں صاف چمک رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ درویش اس گلی میں چلا آ رہا تھا اور ہر دروازے کو ایسے دیکھتا جیسے کہیں سے رحمت کا ہاتھ آگے بڑھے گا۔ وہ تھکا ہوا تھا، مگر چہرے پر صبر و تحمل تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فرحانہ کے دروازے پر پہنچا۔ فرحانہ اس وقت صحن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں پنکھا لیے، اور پاس ہی اس کے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ درویش نے پاس آ کر نرمی سے آواز دی، بیٹی میں سفر سے آیا ہوں، کئی دن سے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آواز میں ایسی سچائی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو دل دہل جاتا۔ گلی میں بیٹھی عورتیں پردے کے پیچھے سے اس نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے دل میں ہمدردی جاگی تو کسی نے دعا دی کہ یا اللہ اس مسافر کی مدد فرما۔ مگر فرحانہ نے آنکھیں اٹھا کر اس درویش کو دیکھا تو فرحانہ کے چہرے پر نفرت کی ہلکی سی شکن آئی۔ اس نے سوچا، یہ غریب لوگ ہمیشہ امیروں کے دروازے پر ہی کیوں آتے ہیں، محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، میرا گھر کوئی لنگر خانہ ہے کیا؟ درویش نے پھر کہا، اللہ کے واسطے بیٹی
ایک روٹی ہی دے دو تاکہ سفر کی طاقت بن جائے۔ اس کی آواز میں اتنی التجا تھی کہ بچے سہم کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں امید تھی کہ شاید ماں اس بوڑھے آدمی کو روٹی دے دے گی، مگر ان کی امید ٹوٹ گئی۔ فرحانہ نے منہ بنا کر تیز آواز میں کہا، یہاں سے آگے جاؤ، روز ایسے ہی مفلس لوگ دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، میرے گھر میں تجھ جیسے بیکار شخص کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر بچے خاموش ہو گئے۔ درویش کی آنکھوں میں نہ تو غصہ آیا اور نہ ہی شکوہ، بس ایک لمحے کو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں جیسے وہ خاموشی میں دعا کر رہا ہو۔ گلی میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ فرحانہ نے کس قدر تلخی سے درویش کو ٹھکرا دیا، مگر درویش نے کچھ نہ کہا، بس اپنے جھولے کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ فرحانہ کے بچوں کی آنکھیں اب بھی بزرگ شخص کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور وہ سوچنے لگے کہ کیا واقعی بھوکے انسان کو کھانا دینا غلط ہے، مگر ماں کے ڈر سے انہوں نے کچھ نہ کہا، اور اسی طرح درویش اس گلی سے نکل کر آگے بڑھ گیا جہاں تقدیر نے اس کے لیے نئی ملاقات لکھ رکھی تھی۔ فرحانہ نے اپنی چادر سنبھالی اور اسے معلوم تھا کہ محلے کی عورتیں پردے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی ہیں، مگر اس کے چہرے پر شکن تک نہ آئی، بلکہ ہونٹوں پر ایک ترچھی مسکان امڈ آئی، جیسے کہہ رہی ہو یہ مفلس لوگ اسی قابل ہیں، اگر ہم دوسروں کی مدد کرنے بیٹھ جائیں تو ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ اس کے دونوں بچے، ایک 10 برس کا عقیل اور 7 برس کی لڑکی ندا، سہمے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ عقیل نے اپنی ماں سے کہا، امی وہ بابا بہت بھوکے لگ رہے تھے، اگر آپ اس کو ایک روٹی دے دیتی تو کیا ہو جاتا۔ فرحانہ نے اس کی طرف دیکھا اور جھڑکتے ہوئے بولی، تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، ایسے لوگ محنت سے کمانے کے بجائے در در بھٹکتے ہیں، اگر میں ایک کو دے دوں گی تو کل 10 اور آ جائیں گے اور پھر گھر خالی ہو جائے گا۔ ندا نے بھی ہمت کر کے کہا، امی دادی کہتی ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فرحانہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ چپ رہو، بہت سیکھ لیا تم نے اپنی دادی سے، سن سن کر اب دنیا کا اصول سمجھو اور دولت جمع کرو، بانٹو مت، جس نے بانٹا وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہا۔ بچے ڈر کے مارے خاموش ہو گئے اور ان کے معصوم دلوں پر ماں کی باتوں کا بہت اثر ہوا، مگر کہیں نہ کہیں درویش کا خیال بھی ان کے دماغ میں تھا۔ انہوں نے درویش کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ، بجھی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر صبر کے نور کا وہ نظارہ ان کی روح میں اتر چکا تھا۔ محلے کی عورتیں جو اپنے اپنے گھروں کے دروازوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں، آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ فرحانہ کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، کتنی چالاک عورت ہے، باہر نیکی کی باتیں کرتی ہے اور اندر سے انسانیت کا نام و نشان تک نہیں۔ بیچاری سمجھتی ہے کہ دولت سے سب کچھ مل جائے گا۔ فرحانہ کا دل دراصل لالچ اور حسد کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ اسی شام جب سورج ڈھل رہا تھا، بچے آپس میں بیٹھے پھس پھسا رہے تھے۔ عقیل بولا، ندا اگر ہمارے پاس کبھی زیادہ روٹیاں ہوں گی تو ہم غریبوں کو ضرور دیں گے۔ ندا نے آہستہ سے سر ہلا کر کہا، ہاں بھائی، اللہ جانتا ہے کہ اس بابا کی آنکھوں میں کتنی بھوک تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہماری امی سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کی یہ معصوم باتیں صرف 4 دیواری تک نہیں رہیں، بلکہ قسمت نے انہیں سن لیا تھا، کیونکہ آگے کا سفر اب انہیں اس درویش سے جوڑنے والا تھا جس کی دعا اور صبر سے محلے کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ فرحانہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ جس آدمی کو اس نے ڈانٹ کر بھگا دیا وہی اگلے کچھ دنوں میں اس کی چالاکیوں اور سازشوں کا راز کھولنے والا ہے۔ درویش اس گلی سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں سختی ملتی ہے
تو کہیں رحمت کا ہاتھ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک اور گلی میں داخل ہوا۔ یہ گلی پچھلی والی گلی سے بھی زیادہ اجڑی ہوئی اور غریب تھی۔ مکان کھپریل کے بنے ہوئے تھے، دیواروں کا چونا اکھڑا ہوا تھا اور دروازوں پر پردے تک نہ تھے۔ اسی گلی کے آخر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کے آنگن میں ایک لڑکی پانی بھر رہی تھی۔ اس کا نام رجو تھا۔ رجو عمر میں تقریباً 20 یا 22 سال کی تھی۔ رجو کے چہرے پر تھکان تو تھی مگر آنکھوں میں سے ایک سکون بھری روشنی جھلک رہی تھی۔ اس کے کپڑے نہایت سادہ تھے جس کو کئی بار جگہ جگہ سے سیا گیا تھا۔ پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، پھر بھی اس کی آواز میں شرافت اور نرمی تھی۔ رجو اپنی بوڑھی ماں یاسمین کے ساتھ رہتی تھی۔ یاسمین ہر وقت تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ رجو ہی گھر کا سہارا تھی۔ دن بھر دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی، کبھی کپڑے دھوتی اور اسی کمائی سے اپنا گھر چلاتی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کبھی تو کھانے کے لیے صرف آدھی روٹی ہی بچتی، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ پھر بھی رجو کے چہرے پر شکایت نہ ہوتی۔ کبھی کبھی یاسمین کہتی، رجو ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ تو رجو کہتی، اماں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اس کی یہ باتیں سن کر اکثر یاسمین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے اور وہ اپنی بیٹی کو دعائیں دیتی کہ یا اللہ اس بچی نے کبھی شکایت نہیں کی، اس کے صبر کو برکت میں بدل دے۔ اس روز جب درویش تھکا ہارا رجو کے دروازے تک پہنچا تو وہ آنگن میں پانی کے گھڑے بھر رہی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا، ایک بوڑھا شخص کندھے پر جھولا ٹنگائے اس سے کہنے لگا، بیٹی سفر لمبا ہو گیا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، اگر اللہ کے نام پر کچھ ہو تو دے دو۔ رجو نے ماں کی طرف دیکھا۔ یاسمین تسبیح پڑھتے پڑھتے بولی، بیٹی جو گھر میں ہے اٹھا لاؤ، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ رجو اندر گئی اور کچھ ہی دیر میں 2 سوکھی روٹیاں اور آنگن میں کھڑے پیڑ سے امرود توڑ کر لے آئی۔ پھر رجو نے اسے بابا کو دیا اور کہا، بابا یہ ہی ہے جو ہمارے پاس ہے، قبول کر لیجئے۔ اسی لمحے گلی کی ہوا بدل گئی۔ یہ نیکی چھوٹی ضرور تھی مگر نیت اتنی صاف تھی کہ اللہ ہی جان سکتا ہے۔ اب اس کی رحمت کے نازل ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ درویش نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی اور امرود لیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا دی، بیٹی تم نے بھوک سے جھونجتے مسافر کو کھانا دیا ہے، آج سورج ڈھلتے ہی جو کام تو کرے گی وہ چاند نکلنے تک چلتا ہی رہے گا، اللہ تیرے گھر میں برکت اتارے۔ رجو اور اس کی ماں نے یہ دعا سنی تو ان کے دلوں میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ دعا آنے والے وقت میں ان کی تقدیر ہی بدل دے گی۔ شام ڈھلنے کو تھی، سورج کی ڈھلتی ہوئی کرنیں گلی کے ٹوٹے مکانوں پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک گھلنے لگی تھی۔ محلے کے بچے اپنا کھیل ختم کر کے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ اسی وقت رجو اپنی ماں یاسمین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دن بھر کے کام کی تھکان اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے پکارا، رجو بیٹا وہ جو 2 امرود بچے ہیں وہ جا کر ٹوکری میں رکھ دو، کل کسی پڑوس کے بچے کو دے دیں گے۔ رجو نے ٹوکری اٹھائی اور آنگن کے کونے میں رکھ دی۔ جب اس نے امرود اس ٹوکری میں رکھے تو دیکھا کہ اچانک ایک امرود ٹوکری میں اور بڑھ گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید گنتی میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ وہ مسکرا دی اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی جب اس نے پھر ٹوکری پر نظر ڈالی تو اس کی حیرت دیکھنے کے قابل تھی۔ ٹوکری میں ایک امرود اور بڑھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تعجب اور ڈر کی لکیریں دوڑ گئیں۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاسمین نے تسبیح پڑھنا چھوڑ دیا اور ٹوکری کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ یہ تیری رحمت کا نظارہ ہے، بیٹی
یہ وہی دعا ہے جو درویش نے تجھے دی تھی۔ یاد ہے اس نے کیا کہا تھا کہ آج سورج ڈوبتے وقت جو کام تو کرے گی وہ چاند نکلنے تک جاری رہے گا۔ رجو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شام کا وقت ڈھل رہا تھا اور جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا رجو کی ٹوکری میں امرودوں کی برکت بڑھتی جا رہی تھی۔ چاند نکلنے تک ٹوکری پوری امرودوں سے بھر چکی تھی۔ اب ٹوکری سے امرود باہر گرنے لگے۔ رجو اور اس کی ماں یہ نظارہ دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ یاسمین کی آنکھوں سے بار بار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی، ہم غریب ہیں لیکن تو نے اپنی نعمتیں ہم پر برسا دیں۔ رجو کے دل میں ایک سکون سا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ امرود ہم صرف اپنے لیے نہیں رکھیں گے بلکہ صبح اسے بیچیں گے اور جو بھی رقم ملے گی اس میں سے غریب بچوں کو بھی حصہ دیں گے۔ یاسمین نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہی نیکی اور اچھائی ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بانٹتا ہے اس کو اصل برکت ملتی ہے۔ اس رات ماں بیٹی چین کی نیند سوئے۔ ان کے دلوں میں کوئی ڈر نہ تھا کیونکہ اب ان کے گھر کی چوکھٹ پر رحمت دستک دے چکی تھی اور اسی طرح درویش کی دعا سچ ہو گئی۔ نیکی کا دروازہ کھلا اور برکت کی لہریں ان کے گھر میں داخل ہو گئیں۔ صبح کی اذان ہوتے ہی گلی میں ہلچل شروع ہو گئی۔ محلے کے مرد نمازوں کے لیے نکل رہے تھے اور عورتیں گھروں کے جھاڑو برتن کرنے لگی۔ اسی وقت رجو نے اپنی ماں یاسمین سے کہا، امی وہ امرود کی ٹوکری باہر رکھ دوں؟ یاسمین نے کہا، رکھ دے ٹوکری باہر اور دیکھ اللہ کی کیا حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ رجو نے ٹوکری کو آنگن میں رکھا۔ اس میں ابھی کچھ ہی امرود تھے۔ سورج کی پہلی کرنیں جیسے ہی ٹوکری پر پڑیں ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ امرود کی گنتی بڑھنے لگی۔ پہلے 5 تھے، پھر 7 ہوئے اور پھر 10 ہو گئے۔ امی دیکھیں تو ذرا، امرود بڑھ گئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ محلے کی کچھ عورتیں جو پڑوس سے جھانک رہی تھیں یہ نظارہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امرود خود بخود کیسے بڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ سب اللہ کا فضل ہے؟ دن ڈھلتے تک ٹوکری امرودوں سے بھر گئی۔ راشدہ نے انہیں ایک کپڑے میں لیا اور محلے کے چوپال کی طرف چلی گئی۔ راستے میں بچے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہاں رجو نے امرود بیچنے شروع کیے۔ لوگوں نے جب امرودوں کا سواد چکھا تو دنگ رہ گئے۔ امرود میٹھے، رسدار اور تازگی سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، ایسے امرود تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے۔ کسی نے دعا دی، اللہ تیری روزی میں برکت دے بیٹی۔ رجو کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے جو کچھ بھی کمایا اس میں سے سب سے پہلے اپنی ماں کی دوا لی اور پھر 2-4 گھروں میں جا کر دودھ اور آٹا بانٹ دیا۔ اسی رات جب وہ گھر لوٹی تو یاسمین نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، مگر یاد رکھنا یہ برکت تیرے صبر اور نیک نیت کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر تو نے یہ رحمت دوسروں تک پہنچانا بند کر دی تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ رجو نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی قسم ہے مجھے، میں یہ رحمت صرف اپنے لیے نہیں رکھوں گی، جو بھی ملے گا اس میں محلے کے بھوکوں کا حصہ ضرور ہوگا۔ اس رات چاند کی چاندنی جب جھونپڑی پر بکھری تو یوں لگا جیسے آسمان سے برکت اور رحمت کی نورانی لکیریں اتر رہی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ہر روز سورج ڈھلتے ہی جب رجو ٹوکری میں امرود رکھتی تو چاند نکلنے تک ٹوکری اتنی بھر جاتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا اور رجو اور یاسمین کا اللہ کی رحمت پر یقین پختہ ہوتا چلا گیا۔ جس آنگن میں کبھی بھوک اور تنگی کی پرچھائیاں منڈلاتی تھیں اب وہاں امید اور نعمت کا اجالا اتر آیا تھا۔ رجو روز امرود بیچ کر کچھ نہ کچھ کمائی کرتی، ماں کی دوا سمے پر آ جاتی، گھر کا چولہا ہر روز جلنے لگا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی
کہ برکت نے ان کے دلوں کو اور بھی نرم بنا دیا تھا۔ رجو اب صرف اپنی ہی ضرورت پوری نہیں کرتی بلکہ جو امرود بچتے وہ گلی کے بچوں میں بانٹ دیتی تھی اور بچے بہت خوشی خوشی امرود لیتے۔ کبھی کسی غریب عورت کے دروازے پر جاتی تو ساتھ میں کچھ امرود لے جاتی۔ محلے میں کسی بزرگ کو بیمار دیکھتی تو اسے دوا لانے کے پیسے دیتی۔ دھیرے دھیرے اس کی نیک دلی کا چرچا پورے محلے میں پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے، اللہ نے اس لڑکی پر کیسی رحمت برسا دی ہے، پہلے تو پھٹے حال تھی، اب لوگوں کی مددگار بن گئی ہے۔ نیکی ایسی چیز ہے جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتی۔ محلے کی عورتیں جو پہلے اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی اب اس سے صلاح مشورہ لینے لگی۔ بچے اسے رجو آپا کہہ کر پکارتے۔ اس کی ماں یاسمین ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی، ہر روز نماز میں ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا رب، جس طرح تو نے ہمیں تنگی سے نکالا ہے ایسے ہی اس محلے پر بھی رحمت برسا دے اور میری بیٹی کو ہمیشہ سچائی اور نیکی کی راہ پر قائم رکھنا۔ رجو کی جھونپڑی جو پہلے خالی رہتی تھی اب برکت اور بھائی چارے کی مثال بن گئی تھی۔ عورتیں وہاں آ کر بیٹھتی اور بچے کھیلتے اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے گھر پر رحمت کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ مگر اسی خوشحالی اور محبت کے ماحول میں ایک دل جل رہا تھا اور وہ دل تھا فرحانہ کا۔ ہر دن وہ جب دیکھتی کہ رجو کے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کی عزت کرنے لگے ہیں تو وہ جل بھن جاتی۔ فرحانہ کی آنکھیں ہر روز رجو کے گھر کی طرف ترچھی نظر سے اٹھتی، کبھی بچوں کو ڈانٹتی اور کبھی بڑبڑاتی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، کل تک جہاں چولہا نہیں جلتا تھا آج وہاں امرودوں کا ڈھیر ہے۔ فرحانہ نے بچوں سے کہا، تمہیں کیا معلوم وہ باہر سے نیک دکھائی دیتی ہے اور اندر سے کتنی چالاک ہے، اور وہ درویش اس کے گھر میں ہی کیوں آیا؟ ضرور دونوں ملے ہوئے ہیں، کوئی راز ہے ان دونوں کے درمیان۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے زہر کو محلے میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ایک عورت سے دوسری، دوسری سے تیسری تک بات پہنچی، کیا تم نے سنا؟ رجو کالا جادو کرتی ہے اور وہ درویش اس کا ساتھی ہے، ضرور اسی نے کوئی ٹونا ٹوٹکا سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچانک اس کے گھر امرود زیادہ ہونے لگے، لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایک دن فرحانہ نے محلے کی چوپال میں اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، درویش اس کے گھر گیا تھا۔ اسی دن سے رجو کے گھر سے یہ کرامت شروع ہوئی کہ وہ دونوں مل کر محلے کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور کچھ عورتیں فرحانہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ یہ افواہ دھیرے دھیرے آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ اب جب بھی رجو امرود بیچنے جاتی کچھ لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے۔ بچے پہلے دوڑ کر اس کے پاس آتے تھے، اب اپنے ماں باپ کے ڈر سے پیچھے ہٹنے لگے۔ رجو نے لوگوں کا یہ بدلاؤ محسوس کیا۔ رجو نے اپنی ماں سے کہا، امی، لوگ چاہے جو کہیں، ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم سچائی پر ہیں تو ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ یاسمین نے کہا، بیٹی، جلن اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مجھے ڈر ہے یہ عورت یہیں نہیں رکے گی بلکہ ہمارے خلاف اور چالیں چلے گی۔ اور واقعی یاسمین کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ فرحانہ کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح رجو اور درویش کو پوری طرح بدنام کر دے۔ اب اس نے ایک نئی سازش سوچنی شروع کر دی۔ ایک رات فرحانہ نے اپنے دونوں بچوں عقیل اور ندا کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آنکھوں میں کسی سازش کی چمک تھی۔ اس نے کہا، سنو، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ درویش جو اکثر محلے میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس ایک جھولا ہے اور اس جھولے میں کوئی راز چھپا ہے، اور وہ رجو کا جادو ہے، اور رجو کا جادو بھی اسی جھولے سے شروع ہوا ہے۔ تم دونوں چپکے سے اس کے جھولا اتار کر اس کے اندر سے وہ چیز نکال لو، تب سب کے سامنے سچائی کھل جائے گی۔ عقیل اور ندا معصوم تھے،
انہیں اپنی ماں کی بات سچ لگتی تھی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے حامی بھر لی۔ اگلے دن جب درویش گلی کے نکڑ پر مسجد کے سائے میں بیٹھا تھا، دونوں بچے دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچے۔ درویش انہیں دیکھ کر مسکرایا اور پیار سے کہا، آؤ بچوں بیٹھو، یہ کھجور ہے، لو کھاؤ۔ اس نے اپنی جھولے سے 2 کھجور نکالے اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بچوں نے نظریں جھکا لی۔ درویش وضو کرنے کے لیے مسجد کی طرف گیا تو بچوں نے جھٹ پٹ جھولے کا منہ کھولا۔ عقیل نے اپنی بہن سے کہا، دیکھو اس میں کوئی جادو کی کتاب ہوگی یا کوئی تعویذ۔ لیکن جیسے ہی جھولے کے اندر جھانکا، ان کی آنکھیں حیرت میں رہ گئیں۔ اس میں نہ سونا تھا، نہ جادو کی کتاب، نہ کوئی تعویذ، بس اس میں ایک قرآن شریف رکھا تھا اور تھوڑی سی کھجوریں۔ ندا کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگی، بھائی یہ تو اللہ کی کتاب ہے، امی ہم سے کیا کرا رہی ہیں، ہمیں گناہ ملے گا۔ عقیل نے جلدی سے جھولا بند کر دیا اور بولا، چلو جلدی گھر چلتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ جب وہ گھر لوٹے تو فرحانہ بے صبری سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے پوچھا، بتاؤ درویش کے جھولے میں کیا ملا، کیا راز ہے اس جھولے میں؟ عقیل نے ہمت کر کے کہا، امی اس میں تو بس قرآن شریف تھا اور تھوڑی سی کھجوریں، کوئی جادو نہیں۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آ گیا اور کہنے لگی، جھوٹ، تم دونوں نے اچھے سے نہیں دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں حسد اور جلن کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی تھی۔ اسی رات فرحانہ نے اپنے دل میں نئی سازش کا نقشہ بنا لیا، ایک ایسی سازش جس سے وہ پورے محلے کو رجو اور درویش کے خلاف کر سکے۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر اس نے گلی کی عورتوں کو چوپال میں جمع کیا۔ اس کے چہرے میں بناوٹی فکر تھی اور دل میں بناوٹی درد۔ وہ بولی، بہنوں تم دیکھ رہی ہو کہ پچھلے کچھ دنوں سے محلے کے لوگ اور بچے عجیب عجیب بیماریوں میں پڑ رہے ہیں۔ کبھی کسی کو بخار، کبھی کسی کو پیٹ درد کی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ کیا تم نے سوچا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس رجو کے گھر سے نکلے جادو کا اثر ہے جو امرود میں ہے، اور وہ درویش اس کا ساتھی ہے۔ فرحانہ کی باتیں سن کر چوپال میں سنسنی پھیل گئی۔ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ میرے بیٹے کو بھی بخار ہو گیا۔ ایک نے کہا، میری بہن کا بچہ بھی بیمار ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ فرحانہ نے محلے کے لوگوں کے دلوں میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ اب جب رجو پانی بھرنے جاتی تو کچھ عورتیں اسے روک دیتی، ارے تو ہمارے کنویں سے مت بھر، کہیں اور سے بھر لے، جا، تیرے گھر کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ رجو یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم بھی وہی پانی پیتے ہیں۔ محلے کے کچھ لوگ اس کے خلاف ہونے لگے۔ اسی افراتفری کے بیچ میں ایک شام وہی درویش اسی گلی میں آیا۔ اس نے لوگوں کو جمع دیکھا اور افواہیں سنی اور رجو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تیزی آ گئی اور اس نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، سچائی اور جھوٹ کو ایک ساتھ مت ملاؤ۔ میں نے اس بچی سے روٹی اور امرود کھائے تھے، اس کی سچائی اور صبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئی ہے۔ یہ رحمت اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی جادو سے۔ تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ وہ ہر حال میں سب کی مدد کرتی ہے۔ اگر وہ برائی کرتی تو اللہ کی کتاب اس کے گھر میں برکت کیسے ڈالتی؟ بھیڑ میں ہلچل مچ گئی۔ ایک نے کہا، یہ سچ کہتا ہے، رجو نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ یہ سب دیکھ کر فرحانہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے کہا، یہ درویش بھی اسی کا ساتھی ہے، یہ دونوں مل کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مگر اسی وقت بھیڑ میں سے ایک بزرگ نے کہا، فرحانہ تو بار بار الزام لگاتی ہے مگر ثبوت نہیں دیتی، دیکھ اب تیرا جھوٹ کھل رہا ہے، یا تو ثبوت دے یا الزام لگانا بند کر۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ ایسی سازش کرے گی کہ سب کو پوری طرح یقین دلا دے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی،
لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن فرحانہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی کہ آج میں ان دونوں کا کھیل ختم کر دوں گی، میں رجو کو بدنام کر دوں گی اور درویش کو بھی اس محلے سے نکلوا دوں گی۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو نیند سے جگایا۔ بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا، امی آپ کیا کرنے جا رہی ہو؟ فرحانہ نے کہا، جو میں کہتی ہوں وہی کرو۔ یہ سونے کی جھڑ اور چاندی کے گہنے میں تمہیں دیتی ہوں، رات کے اندھیرے میں اسے رجو کے گھر میں چھپا آؤ۔ صبح جب لوگ جمع ہوں گے تو میں سب کے سامنے الزام لگاؤں گی کہ اس نے چوری کی ہے۔ بچوں نے کہا، امی یہ غلط ہے، وہ آپا تو سب کی مدد کرتی ہیں، کیوں انہیں بدنام کر رہی ہو؟ اس نے اپنے بچوں کو سختی سے جھڑک دیا، چپ! بچوں کو صرف اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ بچے ڈر کے مارے ماں کی بات مان گئے۔ ہاتھوں میں گہنے اور سونے کی جھڑ لے کر رجو کے گھر کی طرف گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں بچے رجو کے آنگن میں داخل ہوئے، ویسے ہی محلے کے کچھ لوگ جاگ گئے۔ فوراً ایک شور سمجھ گیا، چور چور! لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے۔ بچے ڈر گئے اور ہاتھ سے گہنے چھوٹ گئے۔ اسی وقت درویش بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے رحمت کی روشنی تھی۔ اس نے بچوں سے کہا، ڈرو مت، سچ اب سامنے آئے گا۔ بھیڑ جمع ہو گئی۔ عقیل نے روتے ہوئے کہا، یہ سب ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، امی نے کہا تھا کہ رجو آپا کو چور ثابت کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دنگ رہ گئے۔ گلی میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں فرحانہ کے گھر کی طرف اٹھیں۔ جب اسے باہر لایا گیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ لوگوں نے کہا، فرحانہ تو نے محلے کی معصوم لڑکی پر الزام لگایا، تو نے درویش کو بدنام کیا اور اب بچوں کو چوری کرنا سکھائی۔ فرحانہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی اکڑ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درویش کے پیروں میں گر گئی۔ بابا، حسد اور جلن نے میری عقل چھین لی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ درویش نے کہا، فرحانہ یاد رکھ، برکت دل کی صفائی سے ملتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ جس نے حسد کیا اس نے اپنی نیکیاں خود ہی آگ میں جلا دی، اور جس نے نیکی کی اس کے گھر میں رحمت اتری۔ پھر اس نے سب لوگوں سے کہا، سنو، سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ رجو جس نے اتنے دن تک الزام اور طعنے برداشت کیے، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ شکرانے کے تھے۔ اس نے فرحانہ کو تھام کر کہا، بہن میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج سے جلن اور حسد چھوڑ دے اور محبت کو اپنا لے۔ اس دن کے بعد سے محلے میں پھر سکون آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سازشیں ہمیشہ الٹی پڑتی ہیں اور برکت صرف نیکی اور صبر میں ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔